یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بیدار کرنا چاہیے اس مہینے میں. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محبت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اس کو خوف سے تعبیر کر سکتے ہیں، اطاعت سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ انسان کی دریافت جب اس مقام پر پہنچتی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ میرا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی حیثیت سے اس نے مجھے وجود بخشا ہے. میرا اس کے ساتھ یہ تعلق بھی آپ سے آپ استوار ہو گیا ہے کہ ایک دن اس کی خدائی کو میرے سامنے نمودار ہو جانا ہے. اس وقت تو مجھے غیب میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ میں اس کے حضور میں پیش ہوں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کے اس احساس کو ایک شعوری کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیداری محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یعنی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اب اپنے پروردگار کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے پروردگار کی صفات کا شعور حاصل کرنا ہے، اس کے سنن کا شعور حاصل کرنا ہے. تو جب تک یہ صحیح معرفت کی طرف بیداری نہیں ہوتی، تعلق بھی ٹھیک طرح سے استوار نہیں ہوتا. اب یہ دیکھ اس تعلق کی نوعیت کیا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ تعلقات ہیں جو ہمارے اخلاقی وجود کی تشکیل کرتے ہیں. ماں کو میں پہچانتا ہوں، باپ کو پہچانتا ہوں، بہن بھائیوں کو پہچانتا ہوں، میں اپنے معاشرے کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتا ہوں، پڑوسیوں سے ایک تعلق محسوس کرتا ہوں. میرے یہ تعلقات معاشی بھی ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، سماجی بھی ہوتے ہیں. جب میں اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہوں، اس کی معرفت حاصل کرتا ہوں، تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے تعلق کی کیا کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ جائزہ لیں اس کے اندر اتر کر تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ ایک تو پرستش کا ہو سکتا ہے. یعنی جب میں نے پہچان لیا کہ وہ ایک صاحب عظمت ہستی ہے، اس کی صفات غیر معمولی ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے. کائنات بھی جب میرے سامنے اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے اور میرا اپنا وجود بھی مجھ پر نمایاں ہو جاتا ہے، تو جو تعلق فطری طور پر پیدا ہوتا ہے وہ پرستش کا تعلق ہے. پرستش کا مطلب کیا ہے؟ پرستش کا مطلب یہ ہے کہ میرے باطن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ایک ہستی کی عظمت کے سامنے جھک جاؤں. میرا یہ جھکاؤ، میرا یہ خضوع، میرا یہ تذلل، میرا اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، یہ ایک داخلی کیفیت ہے جو میرے اندر پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر داخلی کیفیت، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ظہور کے کچھ نہ کچھ اسالیب اختیار کر لیتی ہے. تو یہ جو میری داخلی کیفیت ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اس کی عظمت کو مان لیا ہے، میں اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میرا دل اس کے سامنے جھک گیا، میری کمر بھی چاہتی ہے کہ اس کے سامنے خم ہو جائے. تو یہی داخلی کیفیت ہے جو پرستش کے مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. یہ میرے اندر کا ظہور ہے جو سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تعلق پرستش کا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں کسی اتنی بڑی صاحب عظمت ہستی کو اپنا پروردگار مانتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق استوار کر لیا ہے کہ میرا دل اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، میرا وجود اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی موقع پر وہ مجھ سے کچھ چاہے تو میں اس کی بات نہ مانوں. محبت کا تعلق ہے، محبت کے تعلق سے ہم سب واقف ہیں. جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو یہ تعلق اگرچہ اپنے اظہار کے بنیادی اسالیب تو وہی رکھتا ہے کہ جو محبت کے اظہار کے اسالیب ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی محبوب کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی پھر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بات کہی جائے اور وہ مانے، اس سے کوئی تقاضا کیا جائے اور وہ پورا کرے، اس سے کوئی چیز طلب کی جائے اور اس کا جواب دے. یہ اس کا فطری تقاضا ہے. تو پرستش کے ساتھ جو دوسرا تعلق خدا کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کی اطاعت کا تعلق ہے. یعنی اطاعت جو ہے وہ اصل میں محبت کے تعلق سے پھوٹی ہوئی ہے، آپ سے آپ نکلے گی. اچھا. یہ اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عظمت کا اعتراف کرنے کے بعد میرا اصلی تعلق تو پرستشی کا پیدا ہوتا ہے. اچھا. یعنی میں اس کی پوجا کرنے کے لیے، اس کے سامنے جھک جانے کے لیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. لیکن یہ صورتحال میری عملی زندگی سے متعلق ہوگی. یعنی کسی نہ کسی موقع کے اوپر خدا مجھ سے کچھ چاہے گا بھی، اگر نہیں چاہے گا تو یہ دوسرا تعلق ظہور پذیر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بالقوہ یہ تعلق ہر وقت ہر محبوب کے لیے موجود ہوتا ہے، ہر صاحب عظمت ہستی کے لیے موجود ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی باپ کوئی حکم نہ دے، ممکن ہے کہ ماں ساری زندگی کسی چیز کا تقاضا نہ کرے، لیکن باپ کے ساتھ جو میرا تعلق استوار ہوتا ہے وہ باپ کی بڑائی کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کے بیٹے کی حیثیت میں رکھنے سے پیدا ہوتا ہے. ماں کی ممتا کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے. اگرچہ اس کا احساس اور شعور تو ایک محبت کے جذبے کی تعبیر ہے، لیکن ماں کے ساتھ میرا یہ تعلق بھی ہر وقت آپ سے آپ اپنے وجود سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ماں کچھ چاہے گی تو میں اس کو پورا کر دوں گا. تو اطاعت اصل میں محبت کے، پرستش کے، اعتراف عظمت کے
ہر تصور کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ خود بخود نکل کر باہر آ جاتی ہے. تو چنانچہ دوسرا تعلق یہ ہے. اور تیسرا تعلق بھی اس سے فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ کوئی میرا پروردگار ہے، بڑی صاحب عظمت ہستی ہے، اس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا منعم حقیقی ہے، یہ جو کچھ مجھے حاصل ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی معاملہ ہو اور میرے اندر اس کے لیے حمیت نہ پیدا ہو جائے. صحیح. میں اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤں. محبوب کے تعلق کی تعبیر سے، یہ میں تشبیہ محض اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھائی جا سکے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے، یہ تعلق فطرت سے پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے میرے جذبات بھی ہیں، اس کے پیچھے میرے احساسات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے موجود ہوتی ہیں. یہ تعلق آپ سے آپ یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ اگر محبوب مجھ سے کچھ چاہے گا تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور اگر محبوب کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یعنی یہ جو فدا ہو جانا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے، اپنے آپ کو کسی موقع کے اوپر دشمنوں کے سامنے پیش کر دینا ہے کہ میں اپنے محبوب پر آنچ نہیں آنے دوں گا، یہ تینوں چیزیں در حقیقت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اعتراف کے بعد بھی پہلا ظہور تو پرستشی کا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ سے آپ اطاعت کو شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر حمیت اور حمایت کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ تینوں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب بھی ہم کسی تعلق کو محسوس کریں گے، وہ کسی نہ کسی صورت میں انہی تینوں بنیادی جذبات کو سامنے لے کر آ جائے گا.